مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہیں۔ اچھا مفہوم جو اپنا واضح کر دیتے ہیں اصطلاح کا۔ تو تاکید آپ پڑھ کر آئے بلاغت کے اندر کہ تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، جو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کی تھی، مفہوم کو سمجھنے میں دقت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے مرزا غالب کا ایک شعر دیا ہے، دیتا نہ اگر، یہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ دیتا نہ اگر دل تمہیں، لیتا کوئی دم چین، دیتا نہ اگر دل تمہیں، لیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن، آہو فغاں اور، آہ و فغاں، آہو فغاں اور، جو کوئی دن، آہو فغاں اور، جی جی، اس کے بعد آہو فغاں اور، آہ پھر وہ فغاں، فا غین الف نون غنہ اور۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کہنا یہاں پر کیا جاتا ہے کہ اگر میں تجھے، جزاک اللہ، اگر میں تمہیں دل نہ دیتا اور اپنے دل کا تصرف تجھے نہ دیتا تو چین میں رہتا۔ یہ پہلے مصرے میں کوئی پریشانی نہیں۔ جس کا دوسرا مصرع ہے، یہ در حقیقت یہ انہوں نے جو ترتیب دی غالب نے، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن، آہوں فگاں اور، یہ در حقیقت میں جو ہے نا اپنا ہے یوں، وہ جو اور آخر میں، یہ بالکل پہلے، اور جو نہ مرتا کوئی دن،
یہ یوں ترتیب بنے گی. اور جو نہ مرتا تو کوئی دن اور آہو فگا کرتا. یعنی کہ کرتا بالکل آخر میں ہے اور بالکل شروع میں ہے. اور ترتیب جو نا دوسرے مصرے کی یوں ہے: اور جو نہ مرتا تو کوئی دن اور آہو فگا کرتا. یعنی کہ اگر میں نہیں مرتا تو نہ مرنے کے بعد جب حیات کا کوئی دوسرا دن جو رہے گا اس میں آہو فگا کرتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا مصرے کا جو مفہوم ہے کہ اگر میں نہ مرتا تو زندگی کے دن باقی رہتے تو کسی اور دن میں آہو فگا کرتا. مگر یہ والا مفہوم اس مصرے کی اسی ترتیب سے سمجھنا بہت دشوار ہے کہ یہ جو نا اپنا جو کرتا ہے یہ در حقیقت میں آہو فگا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آہو فگا کرتا کب کرتا؟ کوئی اور دن. کب کرتا؟ جب نہ مرتا. یہ یوں تھا لیکن آپ کو ترتیب جو رکھی ہوئی اس سے صحیح میں نہیں آئے گا. اچھا ایک اور جو نا اپنا شعر اسی حوالے سے، یہ جو شعر ہے یہ یوسف زلیخا نام کی ایک کتاب ہے جو پہلے کروائی جاتی تھی، اور یہ پہلے فارسی میں اس کے اشعار ہیں، اور اردو میں بھی جو نا اپنا اس کا ایک پورا بند باندھا ہوا ہے. تو اس کا شعر ہے یہ. جی آؤ فگا کا جملہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نالا کرنا، شور شرابہ کرنا، تکلیف کا اظہار کرنا. میں پالوں گا اس کو کر کے فرزند. میں پالوں گا اس کو کر کے فرزند. اگلا مصرع: کروں گا اس کو اپنا لے کے دل بند. کروں گا اس کو اپنا لے کے دل بند. حالانکہ یہ عبارت کیوں تھی؟ اس کو لے کے اپنا دل بند کروں گا. دل بند کا مطلب یہی کہ جب اپنا دل کے قریب دل بند کروں گا، تو وہ کروں گا آخر میں آنا چاہیے تھا، شروع میں لیے. اور یہ کروں گا کا جملہ فاعل تو متکلم ہے اور مفعول دل بند ہے، اس کے بیچ میں اس کو اپنا لیا. اور عبارت یوں ہونی چاہیے تھی: اس کو لے کے اپنا. اب دیکھو اپنا بھی بعد میں لے کر آئے، اپنا لے کے ہونا یوں چاہیے تھا: اس کو لے کے اپنا دل بند کروں گا. مگر آپ دیکھیں مصرے کی ترتیب کیسی ہے، یہ والا مفہوم صحیح میں نہیں آئے گا. یہ تاکید لفظی ہے کہ مفہوم کے سمجھنے کے اندر تقدیم و تاخیر مخل ہو جائیں. اس کو کہا جاتا ہے خلل فی النظم. یہ خلل فی النظم کہلاتا ہے. اچھا اس کے بعد آپ تاکید مانوی کے بھی دو شعر سن لیجئے. یہ حیدر علی آتش، یہ آتش کے نام سے مشہور ہیں. حیدر علی آتش یہ شاعر کا شعر ہے. گل کو قبا پہن کے تو اے کج کلاہ کاٹ. قبا پہن کے تو اے کج کلاہ کاٹ. مارے سیاہ زلف سے سنبل کی راہ کاٹ. مارے سیاہ زلف سے سنبل کی راہ کاٹ. اچھا اب آپ دیکھیے یہ جو حیدر علی آتش صاحب ہیں، یہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے خود نجم غنی رام پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اب سیدھی سی بات ہے، یہ دنیاوی شعراء ہیں، مزید اس کی متحمل نہیں، مگر سمجھانے کی غرض سے میں فقط بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی جو بھی محبوبہ تھی اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو جنت سرخ قبا پہن لے. جب تو سرخ قبا پہنے گی تو جو گلاب ہے وہ تجھ سے خود ہی شرما جائے گا. گل کو قبا پہن کے تو ایک کج کلا کاٹ. یعنی کہ یہ جو نا کلا کہتے ہیں لمبی ٹوپی والی کو، صحیح، جس کی اپنا ٹوپی لمبی ہو
اور جب نا کج کاٹ کے جب نا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی ڈھال چال میں ذرا جنا اپنا سلم پن ہو، اپنا لمبا پن ہو جس کے اندر. تو جس طریقے سے ایک کلی پر پھول بالکل ابھرا ہوا نمایاں نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو بھی ہے، میں لفظ بار بار نہیں لے رہا، یہ ہماری جو ہے دل کے قریب، یہ لمبائی کے یہ لمبی ہے. جب یہ سرخ کبا پہنے گی تو پھول کو شرما دے گی. یہ پہلا مصرع ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگلے مصرعے میں آئیے. مارے سیاہ زلف سے سنبل کی راہ کاٹ. یہ جناب سنبل انتہائی درجے کا ایک خوبصورت جناب پھول ہوتا ہے، اور یہاں پہ مارے سیاہ کا مطلب ہے جناب اس کی جو زلف ہے، اس زلف کو جناب اپنا اس نے گویا کہ اس سانپ سے تشبیہ دی ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے مار. مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں تیری جو سیاہ زلف ہے جو مثل سانپ کے، تو اس سے سنبل کو زخمی کر. اب یہ زخمی کرنے کا معنی کس سے لیا؟ راہ کاٹنے سے. اب آپ، میں فہرست و لغات دیکھی، دو تین اور لغتیں میں نے دیکھی. آپ ریختہ پر ایک اپنا نیٹ پر ایک ریختہ لغت ہے، یہ ویسے پرانی اردو کو کہا جاتا ہے. وہاں راہ کاٹنے کا معنی آتا ہے راستہ طے کرنا، کسی سے علیحدگی کر لینا، کسی سے دور ہو جانا. راہ کاٹنے کا معنی کہیں پر بھی زخم دینا نہیں آتا. تو جو متکلم نے ارادہ کیا اور جو لغت کے اندر معنی ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. لغت کے اندر معنی دور کرنے کے آتا ہے، اور متکلم ارادہ کر رہا ہے زخم کرنے کا، تو لغت سے متکلم کے ارادے کی طرف جانا مخل ہے. اس کو خلل فی المعنی کہا جاتا ہے. یہ تاکید معنوی ہے جو آپ وہاں پر جو ہے نا اپنا درست بلاغہ کے اس کی مثال پر کر رہے ہیں. مارے سیاہ، جی جی مارے سیاہ، یہ جنم مارے سیاہ مضاف مضاف الیہ. یہ یہ قبلہ اضافت تشبیہی ہے. جی جی کسرہ کے ساتھ ہے، راہ پر کسرہ ہے. تو ان آلے اردو کے یہاں پر تین چیزوں سے تاکید معنوی پیدا ہوتی ہے. نمبر ایک، وہی جو آل عرب نے کہا کہ استعارات بعیدہ اور کنایت بعیدہ استعمال کیے جائیں. نمبر دو، ایک ایسے قصے کی طرف اشارہ کیا جائے جو قصہ ادبا کے یہاں پر مشہور و معروف نہ ہو. اور نمبر تین، مشکل ترین بات کہی جائے. اب وہ مشکل ترین جملہ بات کے لیے انہوں نے غالب کا ایک شعر دیا، آپ لکھ لیجئے. میں مختصر سی وضاحت جو یہاں لکھی ہے کر دوں گا تاکہ کچھ تاکید معنوی مزید کلیئر ہو جائے. یہ فقط میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم کے اندر، رسول کریم کے فرمان کے اندر کبھی بھی آپ کو اس کی مثالیں نہیں ملیں گی. وہاں تاکید ہے ہی نہیں، نہ لفظی نہ معنوی، کیونکہ یہ فساد سے کلام کو گرا دیتی ہیں. غالب کا شعر لکھیے گا. یک الف بیش نہیں، سیقل آئینہ ہنوز. سواد یا قاف لام، سیقل. سیقل آئینہ ہنوز، چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریباں سمجھا. یک الف بیش نہیں، سیقل آئینہ ہنوز، چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریباں سمجھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ، اگر میں تو کہتا ہوں کہ نجم غنی رامپوری صاحب نہ لکھتے تو میں جو سمجھا ہوں اس قدر نہ سمجھ پاتا جتنا انہوں نے سمجھا. دی یہ کیسی جناب مشکل جب نہ انہوں نے اردو یہاں استعمال کی ہے. یہ کہنے جناب نہ جو انہوں نے یہاں لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو آئینہ زنگ کھا جائے یا جب نہ آئینے کو بالکل صاف ستھرا کر کے چمکانا ہو، اس چمکانے کے لیے اس کے اوپر جو رگر دی جاتی ہے تو وہ رگر الف کی صورت میں دی جاتی ہے. یوں پھر یوں، یوں پھر یوں، یہ الف کی صورت بنتی. تو اس کے لیے جب نہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئینہ ہے یہ ابھی تک الف کی مشق کر رہا ہے. آئینہ جو ہے ابھی تک الف کی مشق کر رہا ہے،
اور گویا کہ اس کا ابھی تک مکتب کا پہلا دن نہیں. پھر کہتا ہے یہ گریبان ہے، اس کے آپ بٹن کھول دیں نا، یہ بھی الف کی شکل کا ہو جاتا ہے. اگر اب سارے بٹن کھول دیے جائیں تو یہ بھی ایک شکل الف وہ بنا لیتا ہے. کہتا ہے کہ اور خود میرا حال دیکھو کہ جب میرا گریبان چاک ہوتا ہے اور وہ جو الف کی شکل لاتا ہے تو کبھی وہ الف کی شکل اس لیے لاتا ہے کہ غم کا مجھ پر جو ہے نا اپنا ہوتا ہے معاملہ، کبھی الف کی شکل اس لیے لاتا ہے جدائی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی الف کی شکل اس لیے لاتا ہے کہ ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے. تو روز روز الف کی شکل بدلتی رہتی ہے. تو میرے گریباں کے اندر الف نہ جانے کتنے رنگ و روپ اختیار کر چکا، مگر آئینے پر ابھی تک روز اول ہے. یہ کس قدر جو ہے نا اپنا اس شعر سے مفہوم کا اخذ کرنا مشکل ہے. تو یہ تاکید معنوی پیدا کرے گا. اس کے بعد آپ مزید جو ہے نا اپنا ایک دو چیزیں آپ کو لکھواؤں گا. یہ اس میں سے آپ اس میں آ جائیے غرابت لفظی میں. اور غرابت میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ مقصود شعراء کی بات ہے. جو شعراء ہیں، جو اردو ادب کے جاننے والے ہیں، ان کے نزدیک وہ لفظ مانوسۃ الاستعمال نہ ہو. اگر کسی اور کے نزدیک ہو، یہ تو الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں، میں نے تو فرسٹ ٹائم اسی میں بھرے. کہ بندہ جب کچھ چیزیں کرواتا ہے تو خود کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، پھر اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، بھرتا ہے، کیونکہ وہ آگے اس کو جو چیز بتانی ہے وہ صحیح علم دینا ہے، غلط علم نہیں دینا. تو شعر انہوں نے جنہوں نے یہاں پر پیش کیا انشاء کا، انہوں نے تو اچھی خاصی غزل دی ہوئی ہے. میں فقط ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بروح حیدر صفدر مجھے نہ کر محتاج. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے رہے ہیں. بروح حیدر صفدر مجھے نہ کر محتاج. بالکل کلیئر ہے، کوئی اس کے اندر ایسا لفظ نہیں کہ جو مانوسۃ الاستعمال نہ ہو. اب ذرا سنیے گا الفاظ. بہ باہا بہ چوبے چینی، چا واو با کے نیچے زیر اور چینی جیسے لکھتے ہیں. چوبے چینی و کیسوم قاف یا سواد واو میم و دج دال جیم پر تشدید و اشبا واو عین شین با ہا و شیح شا شین یا ہا. میں دوبارہ روانی کے ساتھ پورا شعر پڑھ رہا ہوں. بروئے حیدر صفدر مجھے نہ کر محتاج، بچوبے چینی و کیسوم و دج و اشبہ و شیح. یعنی کہ یہ یا تو شاعر اپنے متعلق کو کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے عظیم بندے حیدر کرار کا واسطہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر. میں محتاج کس کا ہوں گا؟ اگر میرے جوڑوں میں درد ہو گیا تو میں چوبے چینی کھاؤں گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پنساری کے پاس جو ہے نا اپنا چھوٹی چھوٹی لکڑی نما چیزیں رکھی ہوتی ہیں. یہ جو ہے اپنا اس کو چوبے یعنی کہ یہ مل جاتی ہیں عام، کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو یہ عام چیز مل جاتی ہے پنساری کے. وہ لکڑی کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی. ایک تو جو نا دار چینی ہے، یہ دار چینی نہیں، یہ چوبے چینی، جس کو چائنا روٹ کہا جاتا ہے انگلش کے اندر. چائنا روٹ کہتے ہیں اس کو. تو اگر جو ہے نا اپنا میرے کو تو نے محتاج کر دیا مولا، اگر جوڑوں کے درد میں پھنس گیا تو چوبے چینی کھانی پڑے گی. اور آگے جو چار لفظ ہیں کیسوم دج اشبا شیح، اس میں دج کے علاوہ جو تین لفظ ہیں یہ تینوں گھاسیں ہیں، وہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں. یہ بھی اسی لیے کہ جب جسم کے اندر جو درد وغیرہ ہوتا ہے وہ. اور دج کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے تیتر، دج کا معنی تیتر، اور ایک جنم معنی اس کا جنم کوئی پرندہ. مطلب یہ کہ اب وہ مجھے تیتر کا گوشت کھانا پڑ جائے، یہ تین گھاسیں استعمال کرنی پڑ جائیں،
چوبے چینی استعمال کرنا پڑ جائے اور میں اپنے جسم کے درد کو تکلیف کو یوں دور کروں، اے اللہ تعالیٰ تجھے حیدر صفدر کی روح کا واسطہ مجھے محتاج نہ کر۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ الفاظ کیسے غریب ہیں، یہ مانوسۃ الاستعمال نہیں ہے۔ ہم تو پھر ادبا میں نہیں آتے، جو ادبا ہیں ان کے نزدیک بھی مانوسۃ الاستعمال نہیں، ان کے یہاں بھی جناب یہ الفاظ جو مشکل ہیں بہت زیادہ، مانوسۃ الاستعمال کے زمرے کے اندر یہ نہیں آتے۔ بہرحال یہ جو ہم نے کچھ چیزیں جو پچھلے سبق کی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اب ہم مقتضۂ حال کی طرف آتے۔ کوئی بات آپ کو کل کے درس کے اندر کوئی الجھن ہو، پریشانی ہو، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہاں پر بیان کرنا نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اور اجرائے بلاغت ہے، تو کوئی پریشانی ہو اور کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ عربی کے اندر جناب نا، ہاں یہ بات تو ہے ادھر کہ مانوسۃ الاستعمال نہ ہو، اور معنی پر دلالت کرنے میں بھی ظاہر نہیں ہے آپ کے سامنے، یہ بالکل جناب وہی دو خرابیاں جو وہاں پر تھیں وہ دو خرابیاں یہاں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بلاغت کی طرف۔ میں نے فساد کی کچھ چیزیں قصداً چھوڑ دیں، یہ کفایت کر جائیں گی اگر آپ نے دیکھا، کیونکہ اجرائے بلاغت کے اندر ہمیں کوئی کتاب تو پوری ختم کرنی نہیں کہ ایک ایک چیز کو لے کے چلیں، وہ جو مخصوص ہوں گی چیزیں، کیونکہ ابھی آگے اچھی خاصی بلاغت پڑی ہوئی، دن اپنے پاس کم ہے۔ یہ تو معنی کا بالکل ابھی سمجھیں کہ ہم معنی کے بالکل سرے کو ہم نے پکڑا ہے، اچھا خاصا معنی کا فن ہے، پھر بیان کا فن ہے، پھر بدیع کا فن ہے۔ یہ تین فنون ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہم آشنائی حاصل کریں نا۔ تو بہرحال جو ہے نا اپنا بلاغت کی طرف ہم آتے ہیں، اور ہم بلاغت کلام کی طرف پہلے آتے ہیں، پھر ہم بلاغت متکلم کی طرف آئیں گے۔ لفظ عربی یہ بلاغت کلام کی تعریف ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا اپنا عربی کی بلاغت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے لفظ عربی کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ لفظ عربی کے احوال، ایسا علم، یعنی کہ آپ ذرا سا اضافہ کر دیں مادت، ایسا علم جو لفظ عربی کے وہ احوال جو مقتضائے حال کے مطابق ہوں، معنی کہلاتا ہے۔ جی، علم معنی کر دیا، معنی کر، میں نے پیچھے علم لکھوا دیا، اس سے خالی معنی کہہ رہا ہوں۔ ہیڈنگ لگائیے گا اپنا حال کی۔ ایک ایسا داعی، دال الف عین یا، ایک ایسا داعی جو خصوصیت کے اعتبار سے کسی شے کو متعین کرے۔ ریٹنگ لگائی جا مقتدا، میم قاف تا ضاد یا پر خری زبر، مقتدا۔ خصوصیت کو کہا جاتا ہے جیسے انکار۔ اب ہم اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، پھر کچھ قرآن کی آیتیں اس کے اوپر منطبق کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو مد مقابل ہے اس کو آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کی بات میں تردد نہیں کر رہا بلکہ آپ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان سائنسدانوں نے، فلسفیوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا،
آج اپنی جوان نسل کو خالی اتنا سا بتا دیں کہ زمین ساکن ہے، وہ آپ کا منہ حیرت سے دیکھے گا، میاں کس زمانے میں رہتے ہو، زمین کون سی ساکن ہے متحرک ہے۔ اتنا جھوٹ بولا انہوں نے جھوٹ بول بول کے اس جھوٹ کو سچ نہیں کر دیا، یونیورسل ترت بنا دیے، کائناتی سچائی بنا دیا، حالانکہ جھوٹ ہے یہ، زمین حرکت نہیں کرتی۔ تو اب آپ سامنے والے کو سمجھائیں کہ زمین ساکن ہے، وہ آپ کے گلے پر جائے گا۔ نہ جانے کتنے دلائل دینا، تو انکار کر رہا ہے نا یہ، تو یہ مقام انکار ہے، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ کون سی بات؟ جو سکون کی نسبت آپ زمین کی طرف کر رہے ہیں وہ نہیں مانے گا، وہ انکار کرے گا۔ اب آپ کو کلام تاکید سے لانا پڑے گا، اور یہاں پر تاکید کیا ہے؟ دلیل کا وزن، آپ کو وزنی دلیل دینی پڑے گی، انتہائی دلیل، جس قدر جنبنا بھاری بھرکم ہوگی اور اسی قدر جنبنا وہ سامنے والا۔ میں امام علیہ سنت نے نہ جانے کتنے دلائل دیے، میں صدد میں نہیں ہوں، ایک بات صرف آپ سے کر دوں، پورا سولر سسٹم ان کے یہاں پر جناب اپنا گردش کے اندر ہے۔ پہلے تو 7 تھے، اب انہوں نے 9 کر دیے، ممکن ہے کہ 2 اور بڑھا دی ہوں، جب ہم پڑھتے تب تو 7 تھے، پھر انہوں نے بعد میں 9 کر دیے۔ پورا سولر سسٹم وہ سورج کی گرد گردش کر رہا ہے، سورج خود بھی گردش میں ان کے نزدیک۔ اب سوال جناب نا یہ، اور پھر یہ بات مانتے ہیں اس کو کہ جو سورج ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج کے اندر یہ زمینیں 13 لاکھ آ سکتی ہیں، یہ سائنس مانتی ہے۔ اچھا، پھر ان سائنسدانوں سے پوچھا جائے کہ عطارد سے لے کر پلوٹو تک جو ہمارے پاس جو 7 سیارے تھے، یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہ سورج کی جو ہے نا اپنا جو گریوٹی ہے ان کو ایک مخصوص جو ہے نا سرکل میں گھما رہی ہے۔ اگر وہ گریوٹی نہ ہو تو یہ مخصوص سرکل ٹوٹے گا، ستارے ایک دوسرے میں جو ہے نا ضم ہوں گے اور نظام سولر تباہ ہو جائے گا۔ وہ مخصوص جو ہے نا گریوٹی کے ساتھ اس کو گھما رہی ہے۔ چلو، امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ زمین گردش کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ سورج کے قریب ہو جاتی ہے، جو جون کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے، 22 جون کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے، جب سورج کے وہ بالکل قریب ہو جاتی ہے، تو یہ 13 لاکھ گنا بڑا سورج زمین سے اس قدر جاذبیت رکھتا ہے کہ پلوٹو نہ جانے کتنے نوری سال کے فاصلے پر تم لوگ مانتے ہو، جب اس کو گھما رہا ہے تو یہ زمین پوری اپنے اندر جذب کیوں نہیں کر لیتا؟ آج تک جو پہلا سیارہ اس کے گرد گھوم رہا ہے عطارد، اس کے اندر کیا ایسی جناب نہ بات، عطارد تو اتنا چھوٹا ہے 88 دن میں سرکل پورا کر دیتا ہے، تو یہ عطارد جناب نہ بالکل قریب ہے۔ تو سورج اتنا بڑا ہونے کے بعد، گریوٹی رکھنے کے باوجود، جب زمین اس کے قریب پہنچتی ہے، عطارد بالکل قریبی سیارہ ہے، یہ گریوٹی کو استعمال کر کے زمین کو اپنے اندر جذب کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ زمین اس کے پاس سے کراس ہو کے کیسے گزر جاتی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ گریوٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا، زمین بھی کوئی سرکل نہیں کرتی، اگر زمین سرکل کرتی تو یہ تم پر اعتراض ہے۔ پھر امام علیہ سنت نے ایک کہا کہ ایک پوائنٹ لگائیے، ایک پوائنٹ لگائیے، میں اے بی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ادھر کوئی اور پوائنٹ لکھے ہوئے آپ وہ لگائیے، اور آپ جو ہے بال کو جمپ کیجیے۔ جب یہ اے سے بال جمپ کر کے اوپر جائے گا، اگر یہ زمین جو ہے حالت گردش میں ہوتی، یہ بال جب نیچے آئے گا کبھی بھی پوائنٹ اے پر جو ہے جمپ نہیں کرے گا، یہ وہاں سے سرک جائے گی زمین، مگر وہ اسی پوائنٹ اے پر آ کے جمپ کرتا ہے۔ اس طریقے سے جناب نے کئی وہ دلائل دیے ہیں امام علیہ سنت۔ یہ ضمنی بات آ رہی ہے، میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے معاشرے کے اندر یہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، نمبر 1 زمین کی گردش کا، اور نمبر 2 جاذبیت کا، جس کو گریوٹی کہا جاتا ہے، یہ دونوں نہیں مانتے امام علیہ سنت، اور الحمدللہ حق دلائل دیے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اوپر سے آپ جناب پتھر پھینکو اور اوپر سے ہوا پھینکو، اور معذرت وہ کاغذ پھینکو اور ہوا کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ اگر زمین کے اندر گریوٹی ہوتی تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہلکی چیز کو بھاری چیز جلدی کھینچتی ہے، تو زمین کو کاغذ کو پہلے کھینچنا چاہیے کہ وہ ہلکا ہے، اور پتھر کو بعد میں کھینچنا چاہیے، مگر ہوتا الٹا ہے، پتھر پہلے آتا ہے، کاغذ بعد میں آتا ہے، تو پتہ چلا زمین نہیں کھینچ رہی، چیزیں اپنے وزن کی وجہ سے نیچے آتی ہیں، گریوٹی نہیں۔
ہمارا تو بھائی جو ہے نا آنکھیں بند کر کے امام علیہ سنت کے پر ایمان ہے، ختم، دنیا مانے نہ مانے. تو یہ اتنا جھوٹ ہے، اس قدر جھوٹ ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سے جو ہے اپنا دلیلیں مانگیں. تو یہ مقام انکار ہے. آپ جو سامنے والے کو کہو زمین جو ہے نا گردش نہیں کرتی، یہ مقام انکار ہے، شدت کا انکار ہے. آپ کی دلیل کے اندر نہایت وزن ہونا چاہیے تو جا کے سامنے والا مانے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام انکار یہ دائی ہے، یہ ایک ایسا دائی ہے جو اس بات کو ابھارتا ہے کہ اب آپ جب کلام لاؤ گے تو اس کلام کے اندر تاکید ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا تاکید کا یہاں پہ مطلب یہ کہ دلیل کا وزن دار دلیل ہو. اسی طریقے سے کبھی جو ہے نا اپنا جیسے کہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ جو اپنا طلباء آتے ہیں، اساتذہ پابندی سے کرواتے ہیں، اور جو ہے نا اپنا میں نے سنا بھی ہے اور ہے بھی ایسا ہی کہ یہاں پر سوائے ضرورت کے معاملے کی چھٹی نہیں ہوتی. تو آپ کے مدرسے میں کوئی جناب اپنا قبلہ شیخ العلی صاحب کا طالب علم دوسرے طالب علم کو کہے یار آج شیخ العلی صاحب نے چھٹی دے دیا، میں چھوڑنا بھائی کیا بات کریں، کوئی چھٹی ووٹی نہیں، یہاں کا چھٹی ہوتی ہے. تو پھر کہے قسم سے چھٹی دے دی. وہ انکار کا مقام تھا نا، تاکید لے کر آ گیا. تو جو مقام انکار ہے وہ تاکید لا کر بات کو پختہ کیا جاتا ہے. یہ مقام انکار یہ تاکید کا تقاضا کرتا ہے. تو انکار یہ دائی ہے جس کو کہا جائے گا حال، اور جو تاکید ہے یہ مقتدا ہے، یعنی کہ انکار کا مقتدا تاکید ہے. تو یہ مقتدا حال ہے. حال کیا ہے؟ انکار. اس انکار نے کس کا تقاضا کیا؟ تاکید کا. تو انکار مقتدی ہو گیا اور تاکید مقتدا ہو گئی. مگر جو ہے نا اپنا ہمیں بات جو ہے نا عموم پہ کرنی تھی، کوئی بھی حال ہو جس چیز کا تقاضا کرے وہ مقتدا حال ہے. تو انکار تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تاکید کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت پوچھا، اللہ سب جانتا ہے، اپنی حکمت کے تحت پوچھا ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب کوئی طور پہ تشریف لے گئے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام اتنا فرماتے تھے یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام جب پورا عصا کا بتا رہے اتوکل علیہ، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے جناب نہ احش ہوں، ہاں، اور میں جناب نہ اس سے وہ درختوں کے پتے بھی جارتا ہوں. ولی ماری بوخرا، اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی مقاصد ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ادباً عرض کیا جائے، حضور آپ سے اتنا پوچھا گیا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جواب اتنا تھا یہ عصایا. یہ طول کیوں دیا؟ تو قرآن جواب دے گا کہ یہ مقام حب کا ہے، اور حب کا مقام تقاضا کرتا ہے کلام کو طول دینے کا، محبوب سے بہت زیادہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، تو اسی لیے کلام کو لمبا کیا. تو یہ حب یہ حال ہے، اور اس کا تقاضا کلام کو لمبا کرنا ہے. جیسے انکار حال تھا، اس کا تقاضا تاکید تھا، تو تاکید مقتدا ہے. حب مقام ہے، حال ہے، اس کا تقاضا کلام کو طول دینا ہے. اور بالکل اس کا الٹا کر لیجئے، کوئی ہمارا دین کے اعتبار سے دشمن ہو تو اس کا منہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا. منہ تو چھوڑیے، ہر ایک کو پتہ ہے، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ محدث اعظم مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیعہ سے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے. بات کرنا تو دور رہا، کیونکہ وہ مقام بغض کا ہے، اور یہ بغض حب للہ اور بغض للہ ہے. تو وہ مقام تقاضا کرتا ہے اس کو نہ دیکھنے کا، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا. تو ہمارے محدث اعظم نے ہاتھ پیچھے کر کے اپنے قول سے نہیں، اپنے فعل سے اپنے کام کو مقتضی حال کے مطابق کر کے بتایا کہ شیعہ کے ساتھ مقتضی حال یہ ہے کہ دیکھا بھی نہ جائے، ملا بھی نہ جائے، الا یہ کہ کوئی جناب اپنا آپ کے دین پر اور آپ کے مسلک پر اٹیک کرے اور باس و مباحثے کی بات آ جائے پھر صحیح بیٹھے، ورنہ جناب بالکل اس کے ساتھ کوئی جناب نہ الیک سلیک نہ رکھی جائے. آپ جان کر اپنا تعجب کریں گے، قبلہ عبد الباری لکھنوی فرنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا اونچا نام. یہ دونوں جو ہے نا اپنا جوہر برادران انہی کے مرید ہیں، مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر، یہ انہی کے مرید ہیں، جوہر برادران.
ہوا یہ کہ انہوں نے کوئی جناب اپنا معاملہ ایسا کر دیا کہ کانگریس کے حمایتی ہو گئی اور کچھ صلح کلی کی طرف ان کا ذہن چلا گیا. امام علیہ سنت نے پورا رسالہ لکھا فتح رضویہ میں، الداری تاری علی حفات الباری، اور اس میں جناب اپنا ان کے اقوال کو کفریہ بتایا، کفر کا فتویٰ ان پر نہیں دیا، ان کے اقوال کو کفریہ بتایا. جب تک امام علیہ سنت حیات تھے ان کو توفیق نہیں ملی کہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہوتے. آخر کار جب انہوں نے غور و فکر کیا تو پھر جو ہے بات ہوئی کہ ہاں احمد رضا نے صحیح کہا ہے. اب انہوں نے قلم اٹھایا رجوع کے لیے. آس پاس میں مریدین تھے، کہا کہ حضور پورے لکھنؤ بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرنگی مالی کا ایک نام ہے، اگر آج اب رجوع کر لیں گے تو یہ جنم نام ڈوب جائے گا، ہم شرم کے مارے کسی کو سر نہیں دکھائیں گے. بڑا شاندار جملہ کا قبلہ عبد الباری فرنگی مالی نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نار کو آر پر ترجیح نہیں دوں گا، اور پھر توبہ نامہ لکھا اور رجوع کیا. جب اس رجوع کی خبر شہزادہ اکبر سیدی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کو ہوئی تو یقین کیجئے اپنے علاقے سے نکل کر فرنگی مالی میں گلے لگانے کے لیے عبد الباری کو آئے تھے، کیونکہ اب مقتضی حال یہ تھا کہ اب ہمارا بھائی ہے، اور جب تک وہ معاملہ تھا مقتضی حال یہ تھا کہ دور رہا جائے. تو مطلب یہ کہ ہمارے اسلاف نے اپنے کردار کو مقتضی حال میں ڈالا ہوا ہے. تو آپ کو ان سے مل جائے گا کہ مقتضی حال کس چیز کا تقاضا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس کو نہیں پتا؟ امام محمد جب سبق پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کو دو باتیں کہی تھیں کہ سبق پڑھاؤں گا دو شرطوں پر. اول جو ہے نا اپنا آپ بالکل اپنے بال صاف کر کے، ہم امام محمد کے لیے وہ جو عرف عام میں جو لفظ کہا جاتا ہے گنجا نہیں کہیں گے، ہمارے آقا ہیں سردار ہیں، آپ اپنے سر کے بال صاف کر کے. اور پڑھنے کی دوسری شرط یہ کہ پیچھے بیٹھیے گا. یہ سارا مقتضی حال ہی ہے نا. تو خلاصہ کلام یہ کہ مقتضی حال، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حال ایک ایسا امر ہے جو آپ کو ابھارے گا کسی بات پر. مثلا حال انکار کا یہ ابھارے گا تاکید پر، حال حب کا یہ ابھارے گا کلام کو طول دینے پر، حال بغض کا یہ ابھارے گا آپ کو جنم کلام کو مختصر کرنے پر. تو یہ جو انکار ہے، کلام کو طول دینا ہے، تاکید اور کلام کو طول دینا اور کلام کو مختصر کرنا، یہ مقتضی ہے. مقتضی حال سمجھ گیا؟ کوئی کسی کو جن اپنا خلش کوئی ہو اپنا الجھن وغیرہ تو پوچھ سکتا ہے. یہ کلیئر ہوا. اب مقتضی حال کے تین سیاق ہیں. نمبر ایک مقتضی حال کے جنبنا تین جنبنا حال سیاق حال. پہلا سیاق حال نہیں، تین حال ہیں، یہ تین صورتیں بتا رہا ہوں حال کی، سیاق نہیں ہے. صحیح، سیاق حال. نمبر دو متکلم کا حال. نمبر تین مخاطب کا حال. جی تین صورتیں. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب پیچھے اللہ رب العزت زمین کا آسمان کا تذکرہ فرماتا ہے، وہ سب جو اپنا آپ کے جو اپنا ہے والارض کا والسماء کا وہ پیچھے تذکرہ آیا. تو جب سما اور ارض کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے تو علیہا میں جو ہاں ضمیر ہے اس کا مرجع خصوص کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے. اگر کوئی آپ کو کہ کلو من علیہ فان، یہ ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ تو ہاں ضمیر کا مرجع خصوص کے ساتھ ذکر نہیں ہے، مگر مقتضی حال یہ سیاق کا حال، سیاق و سماق کا حال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پیچھے جب سماوات کا ذکر ہے، ارض کا ذکر ہے، تو سماوات اور ارض کے اندر جو کچھ ہیں ان سب کو فنا ہونا ہے. تو سیاق و سباق نے ہمیں ہاں ضمیر کے مرجع سے مستغنی کر دیا، ہمیں ضرورت نہیں. اب یہاں پر ہاں ضمیر کا مرجع لانا یہ مقتضی حال کے خلاف ہے.
پیچھے سماوات کا بھی ذکر ہے، ارض کا بھی ذکر ہے، تو اسی لیے اس سیاق و سباق نے ہمیں اس سے بے نیاز کر دیا کہ ہم ہاں ضمیر کا مرجع لائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی ایک جو ہے نا اپنا وہ مثال دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں بٹھا دیا اور اب بس جو ہے نا اپنا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آنے والا تھا طوفان، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو بھی چل۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چلنا، میں اونچے کسی پہاڑ پر جنم بیچ جاؤں گا۔ تو اس کو کہا تھا لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ سے بچانے والی کوئی شے نہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب نوح علیہ السلام کا جن میں وہ بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ اب ایک نسبی بیٹے سے رشتے کو منقطع کرنا اور خود باپ کو کہنا کہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ مقام تردد ہے۔ مولا میرا بیٹا نہیں، تو مقام تردد تقاضا کرتا ہے استحبابی طور پر تاکید کا، لیکن مقام انکار تقاضا کرتا ہے وجوبی طور پر تاکید کا۔ تو اب وہ مولا میرا بیٹا نہیں ہے، کہ کہنے کا مطلب ہے کہ بیٹا تو ہے میرا، تو یہ مقام تردد ہے۔ تو اس مقام تردد کی وجہ سے اللہ رب العزت آگے تاکید کو لایا قرآن پاک میں اِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ۔ یہ کیوں تاکید آئی ہے؟ یہ اس وجہ سے تاکید آئی کہ گویا کہ نوح علیہ السلام کو تردد ہوا کہ میرا بیٹا نہیں، تو نوح علیہ السلام کے تردد کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ کلام لایا، یہ اے نوح علیہ السلام، یہ اس لیے آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل، اس کے کام درست نہیں۔ ہاں سیاق ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے نا اپنے ایک تردد پیدا ہوا اس سے، تو پھر جو ہے نا وہ سیاق کی وجہ سے تاکید لے کر ہے۔ مطلب یہ کہ انا کیوں لایا جا رہا ہے؟ صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے عمل صالح نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ تردد کا مقام ہے، اور مقام تردد یہ تقاضا کرتا ہے تاکید کے استحباب کا، اس وجہ۔ اب یہاں سے ایک ضمنی مسئلہ سنتے چلیے کہ جب عمل کا صالح نہ ہونا، اور یہاں جو ہے نا اپنا اگرچہ اعتقاد بھی خراب تھا اس کا، کیونکہ وہ بت پرستی کرتا تھا، عمل کا صالح نہ ہونا جب رشتے کو ختم کر دیتا ہے تو اعتقاد کی خرابی اور اعتقاد کا فساد بھی رشتے کو ختم کر دے گا۔ تو اگر کوئی واقعتاً سید بھی ہے مگر بد مذہب ہو گیا، اب اس کا رسول کریم کی اولاد سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ہمیں یہاں پر ایک ضمن افادہ ملا کہ اگر کوئی جنرل سید بھی ہے واقعتاً سید گھرانے سے، مگر جو ہے وہ بد مذہبوں کے ساتھ ایسا مل گیا کہ جب نہ ان کے رنگ میں رنگ گیا اور اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی، وہ بندے کا تعلق رسول کریم کی اولاد سے اب نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ توبہ طائب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارے میں قبول ہے، اس کا معاملہ آخر ہے۔ جب تک ویسا ہے تو یہ جو شیعہ لوگ یا کچھ اور لوگ اپنے آپ کو سید کہتے رہتے ہیں، یہ بس لفظاً سید ہے، حقیقتاً ان کا سید و سادات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنا آتے ہیں حال مخاطب کی طرف۔ یہ حال سیاق تھا بیٹا، اب حال جو نا مخاطب جو ہے اس کی طرف میں نے آپ کو 3 لکھوائے، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ حال مخاطب کیا چیز ہے، اس میں کیا صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 44، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ یہ استفہام تقریری ہے۔ استفہام تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ
گھر میں باپ بچے کو کہے کہ تو سو نہیں رہا، تو یہ استفہام کر رہا ہے مگر مقصود استفہام نہیں ہے. مطلب جملہ یہ کہ تو سو جا، تجھے میں نے کل جو ہے نا اپنا 10 روپے نہیں دیے تھے؟ ہاں دیے تھے. تجھے میں نے یہ نہیں دیا تھا؟ ہاں دیا تھا. تو یہ استفہام تقریری ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی پختگی بطور استفہام لے کر آئیں اور اس کے اندر مضبوطی زیادہ ہوتی ہے. آپ جنم نے یوں سمجھیں کہ ایک کسی کو یوں کہنا ہے کہ کل میں نے تجھے، اب جیسے دوست آپس میں کہتے رہتے ہیں کل تجھے میں نے کھانا نہیں کھلایا تھا. اب یہ بھی استفہام تقریری. کل تجھے میں نے کھانا کھلایا تھا، یہ کل تجھے میں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اس میں پختگی ہے. اس کے اندر جب ذرا سا مضبوطی آ جاتی ہے بات کے اندر کہ سامنے والا آپ کو کچھ جھنجھوڑ رہا ہے کچھ کہ، اور خالی اتنا سادہ جملہ کہتا ہے کل میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، اس میں وہ پختگی نہیں ہے. استفہام انکاری کے اندر جو ہے اپنا منع کرنا مقصود ہوتا ہے، منع کرنا ہوتا ہے. آپ جو ہے اپنا یوں سمجھیے کہ استفہام تقریری کے اندر جو بات ہے اس کو پختہ کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ جب نہ وہ مثالیں دیں. اور استفہام انکاری کے اندر جب نہ وہ منع کرنا ہوتا ہے، کیا تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا؟ نہیں چلوں گا. تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے گھر کھانا کھانے آؤں گا؟ نہیں آؤں گا. یہ انکاری ہے، اس میں مقصود انکار ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سیاق و سباق بتلائے گا، مثالیں کلیئر کریں گے، انداز کلیئر کرتا ہے کہ انکاری ہے یا تقریری ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سورہ نساء آیت 44، کہ اے حبیب آپ نے نہ دیکھا ان کی طرف جن کو جننا کتاب کی کچھ معرفت اور کتاب کا کچھ علم دیا گیا. اپنا موضوع آگے کیا یشترون. اب جب یہ کہا اللہ رب العزت نے محبوب آپ نے نہ دیکھا جن کو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا. جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے نا، کیا میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، آپ اپنے دوست کو کہیں کیا میں نے، یہ صفحہ میں تقریر، کیا میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو وہ ذرا تعجب کرے گا کیا ہو گیا بھائی، کہ تو یہ کیوں بات اس طریقے سے بات کیوں کر رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا میں نے کل تیرا کرایہ نہیں دیا تھا، کیا ہو گیا بھائی. تو وہ آپ سے تعجب کے اندر پوچھے گا کیا اس طریقے سے بات کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ، کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا جن کو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا. تو اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کرے گا ان کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کلام فرما رہا ہے. یہ تعجب بھی ہے اور سوال مقدر بھی ہے. وہ خود ہی سوال نکلے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو دوست کا بتایا، وہ دوست صاحب سے پوچھے گا کیا ہو گیا. تو یہاں پر بھی جو ہے نا سوال نکلے گا جس کے اندر خود تعجب بھی ہوگا، ما شانہم، ان کا کیا معاملہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب سے کچھ حصہ دیا ہے. یشترون، یہ اب یشترون دلالت، ان کا کیا معاملہ ہے. تو اب جو ہے نا اپنا اس کو واضح کیا جائے گا کہ حبیب یہ وہ ہیں کہ جو دلالت کو خریدتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں، یہ کہ ان کا یہ معاملہ ہے. خلاصہ کلام جب نا یہاں پر یہ کہ مخاطب کے حال کو موضوع خاطر رکھا گیا کہ حبیب یا مخاطب یہاں پر کون ہے، سائل ہے. کہ جب اس طریقے سے سوال کیا جائے گا تو سائل خود ہی جب نہ سوال کرے گا، ایک بندہ پوچھے گا، گویا کہ اللہ رب العزت ہم سے کلام فرما رہا ہے، ہم اس کلام کے مخاطب ہیں. اللہ مخاطب ہے، مخاطب ہے، اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے. تو ہم جو ہے اپنا عرض کر رہے ہیں ما شانہم، ان کا کیا معاملہ ہے. تو یہ مخاطب کے ساتھ کلام کرنا یہ موقع مال تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آگے جو جملہ ہے وہ سوال کا جواب بنے، کیونکہ جب سوال کیا جائے گا اب جواب دیا جائے گا تو بات اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے گی. آپ کو سمجھ میں آیا اپنا معاملہ، یعنی کہ مطلب جب نا یہ یہاں پر کہ پہلے استفہام میں تقریری کیا، وہ کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ مخاطب سوال کرے ما شانہم. اب وہ سوال کر کے جب جواب کی طرف آئے گا اچھے طریقے سے ذہن کی طرف بیٹھ جائے گا.
کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے تو سمجھ لے کوئی طلب کر رہا ہے کسی چیز کو، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو طلب کرنے کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بھولتی نہیں، وہ ذہن کے اندر جب نہ باقی رہتی. تو مخاطب کے حال کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مقتضی حال یہاں پر جب نہ کیا تھا کہ اس جملے کو الگ سے لایا جائے، وہ جواب بنایا جائے، اور وہ جواب بنا ما شانہم کا. اسی طریقے سے یہاں پر ایک لازم الفائدہ آپ جانتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے. مثلا جب نہ ایک بندہ کہے کہ مجھے معلوم ہے یہ ماشاء اللہ آپ کا گھر ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ آپ کا گھر ہے، تو یہ متکلم مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تجھے خبر نہیں دے رہا کہ تیرا گھر ہے، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تیرا گھر ہے. یہ لازم الفائدہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ تیرا گھر ہے. صحیح. کبھی کبھار جناب اپنا تنزن بھی کہہ دیتے ہیں، ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو جناب اپنا کتنا پابند ہے وقت کا، بنے گا لازم الفائدہ اگرچہ تنزن ہی صحیح. تو لازم الفائدہ کے اندر متکلم مخاطب کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے جیسے تجھے معلوم ہے ویسے مجھے معلوم ہے. یہ مقام تاکید کا نہیں ہوتا، بالکل جناب سادہ جملہ لایا جائے گا یہاں پر. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گود میں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ببرکت کو لائیں، اب ان کو تو ہر ایک کو پتا تھا ان کی شادی نہیں ہوئی، یہ کنواری ہیں، پاک ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے وہ بچہ ہاتھ میں تھا شادی کے بغیر، تو ان کو حقیقت حال نہیں پتہ تھی. تو انہوں نے جنم آ کے سے یہ کہا ما کانا ابو کی امران سو وما کانا ام کی بغی، نہ تیرا باپ برا بندہ تھا نہ تیری ماں جناب اپنا سرکش تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب مجھے بتائیے کہ باپ کا برا نہ ہونا اور ماں کا جناب اپنا اس کام میں ملوث نہ ہونا، یہ گھر کے بندے سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی جانتی تھی کہ میرا گھر شرافت کے اندر ایسا مشہور ہے کہ جب باہر والوں کے نزدیک میرے ماں باپ کی یہ جناب اپنا شخصیت ہے تو خود میرے نزدیک ان کی شخصیت کیا ہوگی؟ تو یہ مقام لازم الفائدہ کا تھا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر تاکید کو استعمال نہ فرمایا کہ لازم الفائدہ اور فائدۃ الخبر یہ تاکید کا تقاضا نہیں کرتے. تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ حال ہے جو تاکید کا تقاضا نہیں کرتا. مطلب یہ آپ وہ جو میں نے آپ کو مقتضی حال کا بتایا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ انکار تقاضا کرتا ہے تاکید کا، اور لازم الفائدہ تقاضا کرتا ہے، فائدۃ الخبر تقاضا کرتا ہے تاکید کے نہ ہونے کا. آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کا تعارف ابھی تک مکے میں اتنا ہوا نہیں، بالکل جناب نہ نئی بعثت ہے، نہیں پتا اللہ رب العزت کون ہے، نہیں پتا اللہ کے اختیار میں کیا ہے، ابھی تک جو ہے نا اپنا اللہ کا اچھے طریقے سے انٹروڈکشن نہیں ہوا. ہاں اتنا معلوم ہے کہ کوئی ایک ذات ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، مگر اس کی کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ اچھے طریقے سے ان کو نہیں پتا. تو اللہ رب العزت نے نہ پتا ہونے کی وجہ سے فائدۃ الخبر تھا، بغیر تاکید کے کلام پیش کیا. واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى الصِّرَاطِ مستقیم. کوئی تاکید اس کے اندر نہیں، سمپلی کلام لایا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مقام کس چیز کا تھا؟ فائدۃ الخبر کا تھا، اور فائدۃ الخبر کا مقام، لازم الفائدہ کا مقام، یہ عدم تاکید کا تقاضا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں کلام جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت کا کلام جو قرآن پاک میں نقل ہے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ جو کلام ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس کے اندر تاکید نہیں ہے. تو جیسا مقام ہوگا ویسا کلام لایا جائے گا. مقام انکار کا ہے، تاکید لائی جائے گی. انکار کا نہیں ہے، تاکید کے بغیر جو ہے وہ کلام لایا جائے گا. نہیں ہے. یہ تین چیزیں بیٹا. ایک ہے جناب اپنا خبر ابتدائی، ایک ہے خبر طلبی، ایک ہے خبر انکاری. ابتدائی کے اندر تاکید نہیں آئے گی، نہ مستحب طلبی میں، مستحب وہاں ہے، ابتدائی میں تو تاکید آئے گی نہیں.
بالکل بھی انکاری میں واجب ہے. آپ جب مقام تردد کا ہو نا، اس مقام تردد پر مستحب یہ ہے کہ آپ تاکید لے کر آؤ. بہتر یہ ہے آپ جناب نہ کسی ایسے بندے سے کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے نومیر کا طالب علم آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے. اب آپ اسے مرکب مفید سکھا رہے ہیں کہ مرکب مفید ایسا مرکب ہے جب کہنے والا اپنی بات پہ سکوت کرے تو سننے والے کو خبر یا طلب حاصل ہو جائے. تو بالکل ایک سمپل اس کو بات بتائی جا رہی ہے، اس میں کوئی تاکید نہ مستحب ہے، واجب تو ہے ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا سادہ سادہ کلام لائیں گے. استحباب تردد کی حالت میں، اس حالت میں نہیں. اچھا، یہ تھا مقتدائے یہ وہ حال. تو مقتدائے حال کے مطابق کلام کو لانا یہ بلاغت کا اہم ترین عنصر ہے. اگر مقتدائے حال کسی کا تقاضا کرے اور کلام کچھ اور لایا جائے، وہ بلاغت سے گرا ہوا کلام ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل کروں گا آگے جا کر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام مقتدائے ظاہر کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ مقتدائے حال کے خلاف نہیں ہوگا، مقتدائے ظاہر کے خلاف. مقتدائے ظاہر کا کیا مطلب؟ جیسے اس کی بالکل سمپل ایک مثال دیتے ہیں ساری بلاغت کی کتابوں میں، لا ریب فی. اب آپ جناب جانتے ہیں کہ یہ کلام کا تخاطب کفار سے ہے کہ اس میں شک نہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ کفار تو کیا کرتے تھے، یہاں تک جب نہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی جنا کلام نہیں آ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ محمد اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھ کر بنا لیتے کچھ عربوں کی مدد سے. اور اس کے علاوہ بھی جناب نہ بہت سی ایسی چیزیں کلام کے بارے میں شکوک و شبہات والی لائی جاتی تھی. ہاں اگر جناب نہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بتائیے روح کس کو کہتے ہیں؟ یسألونک عن الروح. کبھی آگے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، اور پوری کوششیں کرتے تھے کہ جس کلام کے اندر کوئی جناب غلطی نکلے. وہ میں نے شروع کے اندر تمہید آپ کے سامنے رکھی. تو شک تو انہوں نے کیا، تو مقتدائے ظاہر تو یہ تھا کہ کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جاتا، کیونکہ وہ شک کیا ہے انہوں نے، انکار کیا انہوں نے. تو جب شک کیا ہے، انکار کیا ہے، تو شک کرنے والے ہیں وہ، تو شک کی نفی تاکید کے ساتھ لائی جانی چاہیے. مقتدہ ظاہر یہ، مگر مقتدہ ظاہر کے خلاف سمپل کلام لایا گیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ کفار کا شک گویا کہ شک ہی نہیں، اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خلفاء یعنی کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت پر اہل سنت کا اجماع ہے. کوئی بھی ایک اہل سنت کا فرد ایسا نہیں جو ان دونوں کی خلافت کا انکار کرے. تو کوئی کہے کہ اجماع کہاں رہا، شیعہ لوگ تو انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے اس کفار کے شک کا کوئی اعتبار نہیں، شیعہ کے اس تردد کا کوئی اعتبار نہیں. بس صاف ستھری بات ہے کہ یہ دونوں خلیفہ ہیں. تو اجماع کے اندر قطع، اور اجماع کے اندر کوئی بھی جرات یہ ہلکا پن نہیں لائے گا. اجماع اپنی جو ہے حجیت پر باقی رہے گا. اجماع ہے جو صدیق اکبر عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرے گا مذہب متکلمین پر گمراہ بد مذہب ہے اور مذہب فقہا پر کافر ہے. ولیکن نحن نتکلم باعتباری امام احمد رضا وهو يقول في فتاواه عند المعتاتين المتکلمین هذان شخصان ای ابو بکر صدیق و عمر فاروق کلاہما خلیفتان بلا شبہ ولیکن شخص واحد وینکر خلافتیہ فهو لیس بکافر عند المتکلمین ولیکن عند الفقہاء هو کافر، فقہا کے نزدیک کافر. تو ان کے اجماع کا خلل ڈالنا اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو کچھ جگہ پہ کچھ چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مقتدہ ظاہر یہ تھا کہ لا ریب کو تاکید کے ساتھ لایا جاتا. مقتدہ ظاہر یہ تھا کہ اجماع میں کچھ خلل آتا، مگر ان لوگوں کا جب کوئی اعتبار ہی نہیں، وہ ساکت الاعتبار ہیں، تو ان کے اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے کلام کو سادہ لایا گیا، اور ان کے اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے اجماع کو اپنی حالت پر
برقرار رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت قرآن کا فہم اور قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔ ہم سب کے سب فہم قرآن کے لیے، قرآن کے سمجھ کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا جمع ہونا اپنے بارگاہ سمجدت میں قبول فرما۔ قرآن اور خصوصاً تیرے حبیب لبیب کے مقدس فرمودات کا فہم تام عطا فرما۔ جو غلطی ابلاغ و تبلیغ میں مجھ سے یا کسی سے بھی بھول چوک بتقاضا بشر صادر ہو جاتی ہے، ارحم الراحمین ان تمام کو اپنے فضل و لطف سے معاف فرما دیں۔ الہ العالمین مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما۔ ہمارے جہاں جہاں اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، معلمین ہیں، متعلمین ہیں، تمام کی خیر فرما۔ ارحم الراحمین خصوصاً تو سے دعا کرتے ہیں ہم تمام کو ارحم الراحمین مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔